السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داریاں توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رشتہ داریاں توڑنے والے سے اللہ بھی تعلق توڑ لیتا ہے۔ جنتی آدمی رشتہ داریاں نہیں توڑتے۔ قطع تعلقی کرنے والے افراد اپنی قطع تعلقی پہ ہی مر جائیں تو وہ ہمیشہ کے لیے آگ میں داخل ہوں گے، جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ قطع تعلقی کرنے والے کی دعائیں، نیک اعمال اس وقت تک اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتے یا اللہ ان کو قبول نہیں فرماتا جب تک یہ باہمی بغض اور عداوت رکھنے والے افراد صلح نہ کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داریاں توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ قطع تعلقی کرنے والے لوگوں کو جلد دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی ان کو سزا دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں جس کے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جلد دنیا میں سزا دے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کے لیے سزا کا بندوبست ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مخلوق پیدا کی، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا اور اس سے فراغت ہوئی تو رحم نے عرض کیا کہ اے اللہ، اس شخص کے لیے کیا سزا ہے جو قطع رحمی کر دے، جو مجھے توڑ دے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جو تیرے ساتھ توڑے گا، یعنی قطع رحمی کرے گا، میں بھی اس کے ساتھ اپنی رحمت کو توڑ لوں گا، میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو تم سے قطع رحمی نہ کرے، یعنی تم سے رحم کے معاملوں میں سلامتی رکھے، جوڑے رکھے، تو میں بھی اس بندے سے اپنے تعلق کو، اپنی رحمت کو جوڑے رکھوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد فرمایا، اگر تمہارے جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، یعنی کچھ عجیب نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم اس ملک میں فساد برپا کرو اور رشتہ داریاں توڑنے شروع کر دو۔ رشتہ داریاں توڑنا کیا ہے؟ بات بے بات انسان دوسرے سے اختلاف رکھتے ہوئے تکبر کی بنیاد پر اس سے ملنا جلنا، آنا جانا، برادری، ناطے سب ختم ڈالتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کبھی کسی موقع محل پر اس سے آمنا سامنا ہو بھی جائے تو منہ موڑ کر ایسے چلا جاتا ہے جیسے گویا اس کو جانتا ہی نہیں ہے۔ یہ دل کی سختیاں ہیں۔ یا پھر اس چیز کا تقاضا کر دینا کہ اگر فلاں رشتہ داری میں، اگر کسی شادی بیاہ پہ، کسی گیدرنگ میں نے اس کے ساتھ چونکہ اپنا رشتہ ختم کیا ہوا ہے، اب اگر تم نے فلاں کو بلایا تو میں نہیں آؤں گا، یہ بھی راستے روکنا ہے، یہ مزید تکلیف پر تکلیف دینا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں وہ کیا جواب دے گا کہ اللہ، میں تیری مخلوق کو نہ صرف توڑتا تھا بلکہ جگہ جگہ سے اس کے رشتے بھی روکا کرتا تھا، اس کا آنا جانا بھی روکا کرتا تھا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی اپنے بھائی کی عزت کو وہاں مجروح کرے جہاں پہ اس کی عزت کا مقام ہے یا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس کی عزت کے مقام سے گرا دے گا۔ کتنی بڑی حدیث ہے۔ آج لوگوں کو اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کی وجہ سے سارے رشتوں کو گڈمڈ کر دیا ہے۔ سالوں سال گزر جاتے ہیں اپنے بہن بھائیوں سے ملے ہوئے، اپنے ماں باپ کی طرف کے رشتہ داریوں سے ملے ہوئے، اپنے باپ کے رشتہ داریوں سے ملے ہوئے، سالہ سال گزر جاتے ہیں، اور جو آپ نے خود ان کا امیج اپنی ذہنی سوچ کی وجہ سے لوگوں کا اپنے ذہن میں بنایا ہے، اسی کو لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں، فلاں نے یہ کیا تھا، فلاں یوں تھا، فلاں یوں تھا۔ حقیقت اس کے برخلاف ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کے ذہن کی اس وقت کی سوچ ہے، آپ نے اس کو پرکھا نہیں، آپ نے اس کو جانچا نہیں، اور اسی کے بنیاد پر یہ قطع تعلقیاں اکثر جنازوں پہ ٹوٹتی ہیں، یا پھر جنازے بھی بغیر اس کے ہی چلے جاتے ہیں، مرنے پر اکثر لوگ پہنچتے ہیں
اور پھر لوگ کہتے ہیں اب یہ کیا کرنے آیا، ساری زندگی اس نے اسے سلام نہ کیا، اپنے سگے بھائی، اپنی سگی بہنیں چھوڑے ہوئے عرصے دراز ہو جاتے، مڑ کے بھی نہیں دیکھتے، یہ بھی نہیں سوچتے کہ اچانک سے ایسا کیا ہوا کہ مجھے میرے اپنے ہی بچپن کے دوست یار، یہ بہن بھائی کیا ہوتے ہیں، یہ بچپن کے پہلے دوست یار ہوتے ہیں، ان سے آپ بچپن میں ایک ساتھ رہتے ہوئے ایک ماحول میں رہتے ہیں، ایسا کیا ہوا کہ میں ان کی شکلیں دیکھنے سے بگڑ گیا، ایسا کیا ہوا کہ میرے ہی باپ کے بہن بھائی اب مجھے اچھے نہیں لگتے، میری ہی ماں کے بہن بھائی اب مجھے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ماں حیات نہیں ہے، کس کا حق ادا کریں؟ فرمایا خالہ کا۔ کتنی بڑی چیز ہے خالہ، اور کتنا تقدس ہے خالہ کا، لیکن یہاں معاملات زندگی اتنے الجھ گئے ہیں کہ ہم ان پیارے پیارے رشتوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، اور آگے آگے اپنی اولادوں کو بھی یہی کلچر دے رہے ہیں کہ ذرا سا اختلاف ہوا زندگی بھر مرنا جینا ختم، برادری بھی ختم۔ بنو آدم کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، تو قطع رحمی کرنے والے شخص کے اعمال اللہ کے ہاں قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتے۔ قطع رحمی کیا ہے؟ قطع تعلقی کیا ہے؟ کسی سے سلام دعا بھی چھوڑ دینا، کسی کا حال چال پوچھنا بھی چھوڑ دینا، کوئی آپ کے سامنے بھی آ جائے تو آپ اسے منہ موڑ لیں اور کہیں میں تو اسے سلام بھی نہیں کرتا، اور اگر کسی نے سلام کر بھی دیا ہے تو منہ پر اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے، منہ پھیر لیتے ہیں، غصے ہو جاتے ہیں، راستے بدل لیتے ہیں۔ دل کی سختیاں کس قدر ہیں، ذرا کچھ دیر کو سوچئے گا کہ جب ہم نہیں ہوں گے، بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے عرصے اپنے رشتہ دار چھوڑے رکھے، اپنے سگے بہن بھائی چھوڑے رکھے، جب ان کی موت واقع ہوتی ہے تو خاموشی سے ان کے جنازے چلے جاتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں، ان کے جنازوں پہ کوئی اکٹھا نہیں ہوتا، ان کو پیچھے سے کہنے والا کوئی نہیں ہوتا یہ بڑا اچھا تھا، جلدی معاف کر دینے والا تھا، اس نے کبھی کسی کا حق نہیں کھایا، اس نے کبھی کسی کے ساتھ برا معاملہ نہیں کیا، اے اللہ یہ بڑا اچھا شخص تھا، اس کو معاف کر دے۔ ابھی تو آپ کے اعمال کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، ابھی تو آپ کا وہ رویہ ہے جو لوگوں سے رکھا تھا زندگی میں، اس رویے پہ آپ کے جنازے پہ کیا اثرات آ رہے ہیں۔ صرف محض 40 لوگوں کی گواہی آپ کے حق میں کہ آپ معاف کر دینے والے، اچھے، نیک، صالح، دوسروں کو جگہ دینے والے تھے، اچھے رویے والے تھے، اللہ اس گواہی کے بدلے میں انسان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ابھی اگلی منزلیں موجود ہیں، ابھی تو اس کے اعمال بھی پڑے ہوئے ہیں، تو پتہ چلا کہ لوگوں کے ساتھ ہمارے رویے، ہمارے ملنا جلنا، ملاقات، یہ سب بے معنی نہیں ہے، یہ ناپا تولا جاتا ہے، اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، لوگوں کے اعمال ہر ہفتے میں 2 بار یعنی پیر اور جمعرات کے دن پیش کیے جاتے ہیں، ہر ایمان رکھنے والے بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے، ہر بندے کو بخش دیا جاتا ہے جو شرک نہیں کرتا، اس بندے کے سوا اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت اور بغض ہوتا ہے، جس کے درمیان یعنی بھائی اور بھائی نے آپس میں دشمنی مول لی ہوئی ہے، تو اللہ فرشتوں سے ان کے بارے میں کہتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو یا کچھ دیر روکے رکھو، ان کے اعمالوں کو بھی درجہ مت دو، کیوں؟ یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر دیں، یہاں تک کہ یہ آپس کی دشمنی چھوڑ دیں اور واپس انسانیت کے اور محبت کے راستوں پر واپس آ جائیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ 3 دن سے زیادہ جو شخص قطع تعلقی پر کھڑا رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، نہیں ہٹتا اپنی غلطی سے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایسا معاملہ کرتا ہے اس کے گناہ اس کا راستہ روک لیتے ہیں، اس کے اعمال کی قبولیت کا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو شخص دونوں میں سے پہل کرتا ہے، دوستی کی طرف، معافی کی طرف پہل کرتا ہے،
سب سے پہلے وہی جنت میں داخلہ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن 3 راتوں سے زیادہ قطع تعلقی کر کے رکھے۔ دونوں ایک دوسرے سے ملیں تو سلام کریں، بہتر یہی ہے کہ وہ آپس میں سلام کریں، ایسا نہ کریں کہ ایک دوسرے کو دیکھتے ساتھ منہ موڑ کے چلے جائیں۔ آج کل ہمارے ہاں کیا روایتیں بن گئی ہیں؟ روایات یہ بن گئی ہیں، ایک گھر میں رہتے ہوئے بہو کو ساس سے بولے ہوئے عرصہ دراز ہو جاتا ہے، بہو ساس کو بلا نہیں رہی ہے، روٹین کے کام چل رہے ہیں، نمازیں بھی چل رہی ہیں، قرآن کی تلاوتیں بھی چل رہی ہیں، پر جو گھر میں بیٹھا بزرگ ہے اس کو نہیں پوچھا جا رہا، اسے تو سلام دعا ہی ختم ہو گیا۔ آپ اپنے بیٹے سے بات کرتے ہیں پر بیٹے کی بیوی، اس کے گھر، اس کی فیملی سے بات نہیں کرتے، اس کے بچوں کو نہیں بلاتے۔ ایک گھر میں 2 بھائی رہتے ہیں پر آمنا سامنا کر کے سائڈ سے گزر جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ دونوں کی ناراضگی ہے، اور اس ناراضگی کو صلح میں بدلنے کے لیے نہ وہ خود راضی ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا آ کے ان دونوں کی آپس میں صلح کرواتا ہے۔ سلام کرتے ہیں تو جواب نہیں دیتے، سلام کو رد کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 افراد اگر قطع تعلقی پہ ہوں، مطلب آپس میں انہوں نے رشتہ داری ختم کی ہو اور اسی پر وہ دونوں مر جائیں تو وہ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داریاں توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں تو وہ میرے سے قطع رحمی کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں میرا رشتہ۔ میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں تو میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بردباری سے، معافی سے پیش آتا ہوں تو وہ جہالت برتتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر بات ایسے ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو تو گویا ان کو گرم راکھ کھلا رہا ہے، جب تک تو اس عمل پر قائم رہے گا ان کی مخالفت میں اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ایک مددگار کی طرح ہوگا۔ یعنی اگر آپ کسی سے معاملہ رکھتے ہیں اور دوسرا اس معاملے کو رکھنا نہیں چاہتا تو آپ کا یہ معاملہ رکھنا اگر محض اللہ کی رضا کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ مل کے اس رشتہ داری کو چلاتا ہوں، تم چلاؤ، تم اس کو معاف کرو، تم اس کو دو۔ اب سوچئے کہ ایک بندہ آپ سے رشتہ داری رکھنا چاہتا ہے لیکن آپ کی انا گوارا نہیں کر رہی، آپ بار بار اس کو جھٹلا دیتے ہیں، کبھی کیا اختلاف آتا ہے، کبھی کیا اختلاف آتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جہاں پر رشتہ داریاں رکھنی ہوتی ہیں، جہاں تعلقات بنانے ہیں، وہاں بہت ساری چیزوں کو ہمیں معاف کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم بہت ساری چیزوں کو معاف کر کے چلتے ہیں تو ہمارے لیے زندگی میں یہ کام آسان ہو جاتا ہے کہ ہم اس رشتے کو اللہ کی رضا کے لیے چلا سکیں۔ لیکن جب ہم خود ہی ان رشتہ داریوں میں بات بے بات اختلافات نکالتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں تو ان رشتہ داریوں میں پھر کمزوری آ جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہو تو کچھ دیر کے لیے اپنے ظرف کو بلند کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا پچھلے سال میری اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آپس میں قطع تعلق نہ کرو، قطع رحمی اور قطع تعلقات سے بچو، ایک دوسرے سے بے رخی اختیار نہ کرو، منہ نہ موڑ کر بیٹھ جاؤ، بلکہ اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ یہی چیز ہے جو تمہیں جنت میں داخلے کا باعث بنے گی۔ ابغض للہ واحب للہ، کسی سے محبت رکھو تو اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر کبھی کسی کو چھوڑنا بھی پڑے تو محض اس لیے کہ یہ دین کے راستے پر نہیں ہے یا اللہ کی رضا کے لیے کسی کو چھوڑ رہے ہیں۔ اور وہ اللہ کی رضا میں یہ نہیں آتا کہ آپ رشتہ داریاں ہی چھوڑنے لگ جائیں،
بلکہ وہ یہ ہے کہ جس میں اللہ کا رنگ نظر نہ آئے آپ اس کو چھوڑے ہوتے ہیں. جیسے کفار کی روش اختیار کرنا، جیسے یہود اور نصارہ کے راستوں پر چلنا، یہ اللہ کے لیے چھوڑنا ہے. اس کو کوئی چھوڑتا نہیں ہے. اس کو تو دن بدن لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں داخل کر رہے ہیں. انہی کی تہذیب، انہی کے راستے، انہی کے رویے، انہی کے طریقے، انہی کی بول چال. فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ یہود و نصارہ جیسا ہو گیا. اسلامی تہذیب، تمدن، معاشرہ کہیں ختم ہو گیا. کس نے کر دیا؟ کس کی غلطی سے ہو گیا؟ مسلمان جس نے ایک اپنے آپ کو کمزور سمجھا یا اپنے مقام کو نہ سمجھا. اللہ تعالیٰ میرے آپ کے اعمال کو سجا دے، ہر اس نیکی کے ساتھ سجا دے جو ہمارے جنت میں جانے کا داخلہ ہو. ہمیں ہر اس گناہ سے بچا دے، روک دے. اللہ تعالیٰ ہماری ان عادتوں کو بھی روک دے اور بدل دے جو ہمارے لیے جنت سے داخلہ نہ ہو سکے یا جنت میں داخلے کا باعث نہ بن سکے وہ عادتیں. اللہ ہمیں ان سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.